میں آپ کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اور یہ میں بالکل جسے کہتے ہیں نا کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، یا جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو سنیں یہ تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے اپنی شادی پہ مہندی نہیں کی تھی. فیملی پریشر تھا. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے مطلب میں اپنی ماں کا بے حد لاڈلا، اور ماں میری لاڈلی، اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے. تو بہت پریشر تھا کہ بھائی سب سے چھوٹا لڑکا ہے، اور چونکہ پھر میں شروع سے ہی ذرا ووکل بھی تھا، مطلب فیملی میں نمایاں بھی تھا، تو بڑا پریشر تھا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے بھائی ہم نہیں کرنا ہے. تو میں نے اسٹینڈ لیا. میں نے کہا کہ زمین آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مہندی کریں. بھائی نہیں کرنی، جس نے آنا ہے. کیا ریزن کیا تھی؟ مطلب کہ آپ یہ ریلیجیسلی اس کو دیکھ رہے تھے، یا اس ساری چیز کو اکنامکلی یا لوگوں کے پرسیپشن کو چینج کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں اس کے ملٹیپل فیکٹر سے، پہلی چیز تو یہ تھی کہ میرا دین مجھے یہ کہتا ہے کہ جو فضول خرچی ہے نا وہ آپ نہ کریں. تو مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ فضول خرچی لگتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی میں ان کاموں پر خرچ کروں کہ جو کام نہ ہی میرے دین نے مجھے کہا ہے، اور نہ ہی میرا ضمیر گوارا کرے کہ جی میں اب ڈھولچیوں کو اور ڈی جے کو اور مطلب میں کوئی 8-10 ڈشز پکا کے میں لوگوں کو کھلاؤں، اور پھر لوگ کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ ماریں اور کہیں کہ جی یہ چکن میں نمک کم تھا اور حلوے میں میٹھا کم تھا. تو ڈھول کا مزہ نہیں آیا. تیسری وجہ یہ تھی، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن، تیسری وجہ یہ تھی کہ میں یہ بات اکثر اپنی بیوی سے بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ٹرینرز ہیں، مبلغ ہیں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ایک عالم ہے، تو یہ سب کے سب ایک ہی کام کر رہے ہیں. یہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی لائف کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یار ہم لوگ جب ان چیزوں کا پرچار کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے لا آف پکچر کو فالو کرنا چاہیے. جان سی میکسویل نے اس کو لا آف پکچر کا نام دیا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کردار کو عملی طور پر دوسروں کو دکھانا پڑے گا کہ اگر میں ایک بات کرتا ہوں سادگی کی تو وہ سادگی میری اپنی لائف میں بھی ہے یا میں بس باتیں ہی کرتا ہوں. تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں چونکہ شروع سے ہی ٹیچنگ کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا تھا اور میری اپنی ایک فلاسفی تھی، تو میں یہ کہتا تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور میری اپنی شادی اور میں کہوں کہ جی نہیں وہ بڑے پائن نہیں سی من رہے، اور چاچا نہیں سی من رہا، اور بڑی پھپھو ناراض ہو گئی سی تو میں کر لی. تو میں نے اسٹینڈ لیا. میرے ان لاس میں اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کنجوس آدمی ہے. میں نے کہا مجھے فرق نہیں پڑتا میرے بارے میں کوئی بات کہتا ہے. آئی ڈیم کیئر. ہاؤ اولڈ ور یو ایٹ دیٹ ٹائم؟ آپ کو کتنا لگتا ہے کتنی عمر ہوگی؟ 25 سال تقریباً. جب آپ کی شادی ہو رہی ہوگی تو obviously یہی عمر ہوتی ہے. اچھا نہیں، اچھا وہ میری شادی کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ جی اچھا ابھی اس وقت کی مینٹیلٹی، اس وقت کے یاسر عرفات کی مینٹیلٹی اس وقت کیا عمر تھی کہ اس کے ذہن میں اتنی مطلب پازیٹیو چیزیں تھیں، وہ اتنا سینسیبل سوچ رہا تھا؟ ہاں دیکھو یار، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. میری عمر، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی میں 33 میں ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 25-26 کی عمر میں اس دوران میری شادی ہوئی تھی. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لائف میں نے جتنے رگڑے کھائے ہیں نا، وہ ان رگڑوں نے مجھے بتایا کہ پیسے کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ بچہ جو شادی کے بعد بھی ابا جی سے کہتا ہے نا کہ ابا جی بچے دے پیمپر لے کے آنے نے یا 200 روپیہ دے آ جائے، اس بچے میں اور وہ بچہ کہ جس نے 7th 8th کلاس سے کمانا سیکھا ہے، اس میں فرق ہوگا. وہ جب پیسے کا استعمال کرے گا نا، وہ سوچ سمجھ کے کرے گا کہ یار یہ جو میں نے پیسہ کمایا ہے نا، یہ میں نے لوگوں کے اوپر اڑانے کے لیے نہیں کمایا. یہ پیسہ کسی مثبت کام میں لگنا چاہیے. یہ میں کیوں نہ کوئی اسٹارٹ اپ شروع کر لوں، میں کیوں نہ کسی غریب کو دے دوں، میں کیوں نہ کوئی ایسا وینچر کروں کہ جس سے میں دوسروں کی لائف میں پازیٹیوٹی لے کے آ سکوں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ یار میں خود ان چیزوں کا پرچار کرتا ہوں. اور پھر میں نے مہندی نہیں کی. پھر دوسرے نمبر پہ میں نے جمعۃ الوداع کو نکاح کیا. مطلب میرا ایک تھا کہ یار ایک تو رمضان ہے، پھر بڑا ہی مبارک دن ہے، تو اگر جمعۃ الوداع میں موقع نہ بھی ملتا تو میرا یہ تھا کہ میں نے مسجد میں نکاح کرنا ہے. اور میں نے مسجد میں نکاح کیا. میری فیملی کے کچھ لوگ تھے، میرے جو
ریئل بردرز اور سسٹرس ہیں میری گرینڈ ماں اور میرے چچا لوگ، وہ گئے اور نکاح کیا اور لے آئے بیگم کو. مطلب ایک بہت آسان سہل اور سیدھا سادہ پروسیس تھا. مطلب آپ نے کوئی سوسائٹی پریشر نہیں، لمبے چوڑے جوڑے بنانا یہ وہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو کہ یہ جو ٹرینڈس ہیں ٹریڈیشنس ہیں کہ جی لڑکی کے لیے 15 جوڑے ہونے چاہیے اتنے، وہ یقین مانیں میرے پاس خواتین آتی ہیں کاؤنسلنگ لینے آتی ہیں، وہ جو آپ جوڑے بنا کے دیتے ہیں وہ ساری عمر وارڈروب میں لٹکے رہتے ہیں، وہ لڑکیاں پہنتی نہیں ہیں. چونکہ عملی زندگی میں عورتوں کے مسائل ہی اتنے ہیں، عورتوں نے وہ بناؤ سنگھار کر کے وہ زرق برق والے لباس پہن کے نہیں وہ کچن میں جانا ہوتا، رائٹ. کیونکہ ہم جب جوڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اپنے لائف پارٹنر کا امیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی میں گھر آؤں گا، بیگم نے میک اپ کیا ہوا ہوگا، بیگم بنی سبری ہوگی، ہم گاڑی نکالیں گے، سیر سپاٹے کریں گے. وہ آپ کا ایک امیجنری لائف پارٹنر ہوتا ہے جو آپ موویز میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں. لیکن ریئل لائف میں جو آپ کا ریئل لائف پارٹنر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں. اس میں بڑا آپ کو ایک سمجھ لیں کہ موقع ہی نہیں ملتا اتنا اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنے کا. اور اسپیشلی پیٹریارکل سوسائٹی میں، مین اورینٹیڈ سوسائٹی میں تو خواتین بیچاری اتنی بزی ہوتی ہیں، اتنی پسی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. سو آپ نے وہ جو بڑی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ادھار پکڑ پکڑ کے وہ ساری کی ساری رائے جا جاتی ہے. تو سادگی کی طرف آپ جتنا آئیں گے نا اتنا پرسکون ہے. اس کی میں پھر ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں نے بہت سی شادیز اٹینڈ کی اور میں نے ایسی بھی شادیز اٹینڈ کی کہ لوگوں نے 2,000-2,500 ہزار بندے کو بلایا ہوا ہے اور ملٹی ڈشز مینیو ہے. اور وہاں پہ میں نے وہ پلیٹیں بجتے ہوئے بھی دیکھا، وہاں پہ میں نے بے سکونی بھی دیکھی. وہاں پہ جو آرگنائزرس ہیں جنہوں نے شادی ارینج کی ہوئی ہے وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ روٹی نہ کم پڑ جائے، یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے. وہ اپنے گیسٹ کو نہیں ٹائم دے پا رہے. لیکن وہ شادیاں جن میں آپ نے چند لوگوں کو بلایا، جن میں آپ نے مختصر سا اچھا سا نفیس سا کھانا اپنی استطاعت کے مطابق رکھا، وہاں پہ آپ کو کوئی ہزل بدل نظر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو 2,000-2,500 ہزار بندے کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کئی پولیٹیشنس کو، کئی بیوروکریٹس کو بلاتے ہیں، وہ بیسیکلی ان کے اندر ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے، ہم پولیٹیشنس کو بلائیں گے تو ہماری ایک دھاک بیٹھے گی. کیونکہ جو مروبیت کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ دوسروں کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ آپ بہت زیادہ مطلب کھانے پکا لیے، بہت زیادہ لوگوں کو بلا لیا اور پتہ چلے کہ جی فلاں نے بڑی شادی کی، اور ایسی شادی پہ بے سکونیاں ہی دیکھی گئی ہیں. لیکن جتنا آپ سادگی کی طرف جائیں گے اتنا سکون.